نماز قرآن اور قرآن پڑھنے کی فضیلت اور قرآن پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کے حوالے سے مختصر سی چند باتیں آپ کے سامنے پیش گزار کروں گا۔ سامعین عزیز وقار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت سے ہمکنار کرنے کے لیے بہت سی کتب اور صحائف نازل فرمائے، جن میں سب سے اہم ترین اور افضل ترین جو کتاب ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ سامعین عزیز وقار، اس میں ہر وہ رہنمائی موجود ہے جس میں انسانوں کے لیے دنیا اور اخروی کامیابی کا جو باعث بنتی ہے۔ یہ قرآن اپنے ثمرات، اپنے فوائد، تعلیمات اور اپنی برکات کے اعتبار سے یہ کلام سب سے افضل ترین کلام ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کلام کی فضیلت باقی تمام کلاموں پر اس طرح ہے جس طرح خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے۔ سامعین عزیز وقار، یہ جو کتاب ہے یہ سب سے آخری آسمانی کتاب ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کے اندر جو احکامات اور قوانین ہیں یہ حتمی ہیں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ رشد و ہدایت ہیں۔ سامعین عزیز وقار، پھر جو شخص ان احکامات پر، ان قوانین پر عمل کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دنیا میں بھی کامیاب ٹھہرائے گا اور وہ شخص آخرت میں بھی نجات پا جائے گا۔ سامعین عزیز وقار، یہ وہ عظمت اور برکت والی کتاب ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ ہے۔ اسی کتاب میں جہنم کی ہولناکی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب اور عتاب کا بھی تذکرہ ہے، اور جو سابقہ جو امتیں تھیں ان کی بھی ہلاکت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا انجام کیا ہوگا۔ سامعین عزیز وقار، تو یہ عظمت اور برکت والی کتاب ہے۔ اس کی عظمت اور برکت آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حشر میں ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس کتاب کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ رب کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ سامعین عزیز وقار، پھر آقا دو جہاں حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور شان اور بلندیوں کا کیا عالم ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ جس قرآن کو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکا، اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ سامعین عزیز وقار، اور پھر آپ کے وسیلے سے ہمارے سینوں میں بھی اس کو محفوظ کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت اور طاقت عطا فرمائی۔ سامعین عزیز وقار، یہ قرآن مجید فرقان حمید بے مثل کتاب ہے، یہ بے مثل کتاب ہے۔ سامعین عزیز وقار، یہی اس کا سب سے بڑا اعجاز اور اس کی انفرادیت ہے۔ سامعین عزیز وقار، اس کے لا ریب ہونے میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ فصاحت و بلاغت، معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے یہ اس کی کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی کوئی اور مثال ہمیں نہیں ملتی۔ عرب کے اندر بہت بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء گزرے، یہ جو فصاحت اور بلاغت ہے یہ تو ان کی نشو و نما کا ایک لازمی جزء تھا۔ ان کے گھر کی یہ تو فصاحت اور بلاغت تو ان کے گھر کی باتیاں تھیں۔ سامعین عزیز وقار، لیکن ان کے کلام کے اندر کوئی پیغام اور کوئی نصیحت نہیں تھا، محض سفلی جذبات کو ابھارنے والی شاعری تھی
اور ان کے جو جنگ و جدل تھے ان کے قصے، آباؤ اجداد پر فخر اور اپنی ذاتی جرأت و بہادری کے علاوہ اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا سامعین ذی وقار، لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید تو سب سے منفرد ہے سامعین ذی وقار، اس کے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے یہ سب سے منفرد اور علیحدہ کتاب ہے، یہ سب سے پاکیزہ تر کتاب ہے، اس کی پاکیزگی، اس کی انفرادیت اور اس کی چاشنی کا یہ عالم ہے کہ جب اس کی تلاوت ہو رہی ہو تو پرندے بھی اڑنا بھول جاتے ہیں، شجر و حجر پر بھی وجد طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر پیغام ہے، اس کتاب کے اندر نصیحت ہے، اس کے اندر رشد و ہدایت ہے، اس کتاب کے اندر نور ہدایت ہے سامعین ذی وقار، یہ کتاب ہمیں اس پوری کائنات میں غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے، الغرض کے اس کتاب کے اول سے لے کر آخر تک انسانیت کے لیے نفع ہی نفع موجود ہے سامعین ذی وقار، اور اس کلام جیسا کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا سامعین ذی وقار۔ جب کفار نے اس کتاب کو شاعری قرار دیا اور اس میں جب انہوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں پھر کھلا چیلنج دیا، ان کو کھلا چیلنج دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کتاب جیسی کوئی 10 صورتیں ہی کھڑ کر لے آؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں کھلا چیلنج دیا، کیا فرمایا کہ تم اس جیسی کوئی 10 صورتیں ہی گھڑ کر لے آؤ، اور پھر فرمایا کہ تم اللہ کے سوا ان کو بھی بلا لاؤ جو تمہارے چاہنے والے ہیں، جن کو تم مانتے ہو، ایک کو تم صادقین اگر تم سچے ہو۔ سامعین ذی وقار، یہاں پر تو اللہ سبحانہ و تعالی نے 10 صورتوں کا چیلنج دیا، لیکن سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے مثل کوئی ایک صورت ہی لے آؤ اور تم اپنے ان ساتھیوں کو بھی لے آؤ جن کو تم مانتے ہو اگر تم سچے ہو۔ سامعین ذی وقار، پھر کیا ہوا کہ تاریخ گواہ ہے، آج صدیاں گزر گئی، سینکڑوں اور ہزاروں جو اسلام جو دشمن تاکتے ہیں انہوں نے پوری کوشش کر لی کہ اس کے مثل کوئی ایک آیت بھی لا سکے، لیکن سامعین ذی وقار وہ ہمیشہ ناکام اور نامراد ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک وہ ناکام اور نامراد ہی ہوتے رہیں گے۔ سامعین ذی وقار، کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سامعین ذی وقار، یہ تو قرآن کی فضیلت اور قرآن کا اعجاز ہو گیا۔ سامعین ذی وقار، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اس قرآن میں ہم نے ہر چیز کا بیان بنا کر اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا۔ پھر سورہ انعام میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ، کہ ہم نے اس قرآن میں کوئی بھی چیز چھوڑ نہیں رکھی، یعنی کہ ہم نے ہر چیز اس قرآن میں بیان کر دی ہے، تمام مسائل کا حل اس قرآن میں موجود ہے۔ سامعین ذی وقار، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کا کس قدر ایمان تھا اس کتاب پر۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی اگر رسی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے ماروں گا، اس قدر سامعین ذی وقار ان کا یہ ایمان تھا۔